عزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے کہ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے تقویٰ، اور متقین کی تقویٰ کی حقیقت اور تقویٰ شعار لوگوں کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ رب العزت نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندے کو تقویٰ اختیار کرنے کے بدلے میں جو تقویٰ کو اختیار کرے گا اس کو اللہ رب العزت بہت ساری اپنی نعمتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ جو اللہ رب العزت کہ اس تقویٰ کو اختیار کرے گا، متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اپنی بے شمار نعمتوں سے اور رحمتوں سے اس بندے کو نوازے گا۔ اور ان نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود کیا ہے۔ سورہ طلاق اٹھائیں، 28واں پارہ ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج اور غم سے اسے نکال کر اچھی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، یعنی غموں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ جو متقی بن جاتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کو یاد کریں، میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو تقویٰ رکھتا ہے، جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے خود کافی ہو جاتا ہوں، اس کے سارے کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، اور اس کو اپنی دنیا جہاں کی ہر نعمت سے اور رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہوں۔ آگے چلیں، آگے اللہ رب العزت نے اس کی تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے سارے دنیا کے اور آخرت کے کام آسان فرما دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر آگے اس کی چوتھی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے چھوٹے گناہوں کو مٹا کر اور اس کے نامہ اعمال میں اجر بڑھا دیتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے متقین کی، تقوی اختیار کرنے والوں کی جو صورتیں، جو انعامات جو اللہ رب العزت نے جو ان کا ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کی روشنی میں ہمیں وہ خوشخبری عطا فرما دی کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کرے گا؟ دنیا اور آخرت کے جتنے رنج اور غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت اسے ان سارے معاملات سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور دوسرا، آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کی کیا نعمت اور رحمت ہمیں نصیب ہوگی؟ فرمایا کہ
کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، تو عالم غیب سے اللہ رب العزت اس کے رزق کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غیب سے اس کو خبر نہیں ہوتی کہ رزق کی فراوانی کے دروازے کہاں سے کھل گئے۔ اور جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، تقوی کو اختیار کرنے والا ہے، فرمایا کہ جملہ معاملات دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، وہ سارے معاملات اللہ رب العزت اس کے خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر کے مٹا کر اس کے اجر کو، نامہ اعمال کو اجر سے بڑھ دیتا ہوں۔ یہ متقین کو انعام اور اپنی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح میں نے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، جو تم سے پہلے امتیں آئی تھیں ان پر بھی فرض تھے، جو تم سے پہلے آپ کے نبی سے بھی پہلے جو نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان پر بھی فرض کیے گئے، مگر ان کی نوعیت، شکل، حیت مختلف تھی۔ مگر تم پر جو فرض کیے، اگر بندہ سوال کرے کہ مولا کیوں کیے، تو فرمایا اس لیے کیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے بن جاؤ، اللہ پر یقین کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے تجھے اس ماہ مقدس کی یہ روزوں کی نعمت عطا کی ہے۔ اور پھر آگے امام عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اپنے طلباء سے مخاطب ہیں اور اپنے طلباء کو بھی بھائی کہتے تھے۔ یہ دیکھیں استاد ہیں، امام ہیں، وقت کے بہت بڑے، اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور ڈیلنگ کا اور ان کے ایڈریس کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ اپنے طلباء کو بھی بھائی کہتے ہیں۔ یہاں تو الٹو آ جائے نا کہ اپنے استاد کو بھی بھائی کہتے ہیں، تو وہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو نصیحت اور وصیحت کرتا ہوں، کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی تمہیں دنیا کی ہر پریشانی سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ کہ دنیا کی ہر پریشانی سے، دنیا کی ہر محتاجی سے وہ تجھے نجات دلا دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں سے ڈرتے رہو، لوگوں سے ڈرتے رہے اور اللہ کو بلا کر لوگوں کے دروازے پر چلے گئے اور ان کے منگتے بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے، تو یاد رکھو اور جان لو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے عاجز پھر بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ تیری حاجت، تیری ضرورت، تیری طلب، تیری ساری پریشانیاں ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے حل ہوں گی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، اللہ رب العزت کی دہلیز ہے۔ پھر آگے اسی تقوی کی روشنی میں حضرت امام ابو بکر الشبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے علماء کو سنا، بہت سارے علماء کا شاگرد رہا، بڑے بڑے اتقیاء، متقی، مصلحین کی صحبت میں بیٹھا اور ان سے میں نے زانو تظلم کیا، علم حاصل کیا، شاگردی ان کی اختیار کی، علم کی خیرات لی، مگر میری زندگی کا نچوڑ صرف ایک حدیث ہے کہ اس ایک حدیث نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی تھی، اور میری ساری زندگی جس حدیث پاک نے بدلی وہ یہ حدیث پاک ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے، اس دنیا کے لیے اتنا کر، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر، اتنا کر جتنا تو نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے اس کے اندر رہنا ہے۔ تو اپنی ایمانداری سے بتائیں، ہمیں، آپ اور مجھے، ہم سب کو کیا یقین ہے کہ ہم نے کتنے دن اور کتنے سال رہنا ہے؟ تو پھر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے، بچوں کے لیے جائیداد بنانے کے لیے، کتنی اپنی محنت، انرجیاں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور یہ فانی دنیا ہے، عارضی ہے، حقیر ہے، ناتواں ہے، پھر بھی اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور اتنا خون پسینہ اور اتنی محنت اگر اس کو راضی کرنے کے لیے کر لیں تو یہ نفع کا سودا ہے یا خسارے کا سودا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے، اس دنیا کے لیے اتنا کر جتنا اس کے اندر تو نے رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا تیار کر جتنا اس میں رہنا ہے، جتنا اس آخرت میں رہنا ہے۔ یہ زندگی ختم ہوگی، دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت ہے، تو آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے، نا ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر رب کے لیے اتنا کر، اپنے رب کے لیے اتنا کر جتنا تجھے اس سے حاجت رہتی ہے، اپنے رب کو اتنا یاد کر، اپنے رب کی طرف توجہ اتنی کر، اپنے رب سے اپنا تعلق اتنا جوڑ کے رکھ جتنی تجھے اپنی ضروریات کی طلب رہتی ہے۔ بتائیں، ہمیں دنیا کی کون سی چیز نہیں چاہیے؟ سکون ہمیں چاہیے، غم پریشانیاں ہمارے قریب نہ آئیں، رزق کی فراوانی ہمیں چاہیے، ہر دنیا کی چیز اور آخرت کی بھی ہمیں چاہیے۔ تو جس سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی دروازہ ہے، وہ رب کا ہے، تو جس سے چاہیے ہوتی ہے پھر اس سے تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی ایم پی ایم این اے سے تعلق بنانا پڑ جائے، کیوں کہ غرض ہے بھائی کل نوکریاں ملن گی سارے بچیاں نو، کل کوئی تھانے کچہری کا معاملہ ہو گیا تو حل ہو جائے گا، تو اتنی اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اتنا اس کا ذکر کرتے ہیں، اتنی اس کی خوشامد کرتے ہیں، اتنا اس کے آپ کے جھکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے نا۔ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق جوڑ کے رکھ، اپنے رب کو اتنا پہچان، اتنا اس کو یاد کر جتنا اس سے طلب ہے تجھے۔ تو لہٰذا ہمیں جو کچھ چاہیے، جتنا چاہیے، خوشیاں چاہتے ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں، بیمار ہیں تو علاج چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں ہر شے ملے گی، مگر شرط ایک ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا جوڑنا ہوگا، رابطہ اتنا رکھنا ہوگا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کے لیے اتنا کر جتنا تو اس کی آگ کی تپش کو برداشت کر سکے، کہ اگر تو گناہ کرے گا، معصیت کرے گا، برے کام کرے گا تو ظاہری بات ہے تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ تو کیا تو جہنم کی آگ، دنیا کی آگ تو برداشت کر نہیں سکتا، جہنم کی آگ برداشت کر لے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس آگ کے لیے اتنا کر جتنا تو برداشت کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر نہ کر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے حتیٰ کہ ہر لمحے کے لیے خدا کی حاجت ہے، تو پھر اے بندے تو اس کے لیے اتنا کر جتنی اس سے حاجت ہے، جتنا تجھے اس کی حاجت ہے۔ اور امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث پاک بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے متقی صالحین کی صحبت میں بیٹھا، ان سے علم سیکھا، بہت کچھ سیکھا۔ میری زندگی صرف اس ایک حدیث نے بدلی کہ جب میں اس کی گہرائی میں گیا۔
پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا مولا علی بتائیے گا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ رب جلیل کے جاہ و جلال سے خوف کھایا جائے اور اس کی نازل کردہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، خوشحالی ہو تب بھی، تنگی ہو تب بھی، ہر حال میں اس پر عمل کیا جائے، اور بندہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اگر یہ ساری خوبیاں، مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں اگر تمہارے اندر جمع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے تجھے تقویٰ کا پیکر بنا دیا ہے، تقویٰ شعار بنا دیا ہے، اور پرہیزگاری کا تجھے تیرے اوپر لبادہ اوڑھ دیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام پھر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جو یہ صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج موضوع ہے تقویٰ کیا ہے، یہی آج سمجھانا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ رمضان کے روزے اس لیے تم پر فرض کیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے حدیث، صحابہ اور ائمہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ متقی، تقویٰ والا وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کی اطاعت اس انداز میں کی جائے کہ پھر کبھی نافرمانی نہ کر سکو، اور اس کو ایسا یاد کیا کرو کہ پھر اسے کبھی بھول نہ سکو، اور اس کا شکر ایسا ادا کرو کہ کبھی اس کی ناشکری نہ کر سکو۔ یہ تقویٰ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی یاد کو ایسے تھام لو، ایسے پکڑ کے رکھ لو، ایسے اس کی یاد کے ساتھ جڑ جاؤ کہ اگر کوئی چاہے کہ تیرے دل سے اس کی یاد نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے، اور اس کی اطاعت میں ایسے مصروف ہو جاؤ، اس کی فرما برداری میں اور اس کے حکم ماننے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اگر تمہارے باطن سے کوئی اس اطاعت کو نکالنا بھی چاہے تو نہ نکل سکے، اور اس کا شکر ایسے ادا کرو کہ اگر کوئی کفران نعمت تم سے ہو بھی جائے تو تب بھی اس کا شکر ادا نہ چھوٹے، کوئی شے ملے یا نہ ملے ہر وقت اس کا شکر ادا کیا جائے، ہر وقت شکر ادا۔ پھر آگے صاحب تفسیر مصری وہ بیان کرتے ہیں متقی کی تشریح اور تعریف کرتے ہوئے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس پر موجود ہیں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اس چیز کے ارتکاب سے بچائے جس سے وہ عذاب کا سزاوار یا مستحق ٹھہرے، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو، چاہے شراب سے ہو، چاہے نیک اعمال کو ترک کرنے سے ہو، چاہے وہ غیبت سے ہو، چاہے وہ سود اس کا سبب کیوں نہ ہو، جو ان چیزوں سے بچ جائے وہ متقی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت شہر بن شب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ متقی وہ آدمی ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی قباحت نہ ہو، اور اس چیز سے بھی بچے جس میں کوئی قباحت نہ ہو۔